یہ اللہ والے آج ہمیں کہتے ہیں اس بات کو پہلے مان لو. دیکھو دعوت دو گے تو یقین بدلے گا, یقین بدلے گا تو زندگی میں اعمال آئیں گے, جسم سے اعمال نکلیں گے, اور جب اعمال نکلیں گے تو پھر اللہ کی مدد اترے گی. ہاں دیکھو آپ سب لوگ خدا کے لیے نوجوان کتنے بیٹھے ہیں, ہائے ہائے اپنی زندگیوں کی قیمت لگاؤ میرے دوستو, بے قیمت نہیں اٹھو یہاں سے. ہاں ہماری جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہم سب کے سب سارے کے سارے عالم کے ذمہ دار ہیں. اس امت کے ایک ایک نوجوان کے اندر, ایک ایک انسان کے اندر ایک نبی کا کام کرنے کی صلاحیت ہے. ہاں ایک نبی کا کام کرنے کی صلاحیت ایک ایک نوجوان کے اندر ہے. صلاحیت موجود ہے, پھر اللہ کام کیسے لے وہ اللہ پر موقوف ہے, لیکن صلاحیت موجود ہے. میں نے آپ کے سامنے شروع میں عرض کیا تھا. ہاں عورت کو دیکھو, عورت کیسے, میں نے کہا تھا نا گھر چلاتی ہے, عورت کو دیکھو, واہ واہ سبحان اللہ. وہ ایک آدمی آیا, یا رسول اللہ 3 دن سے بھوکا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا. اپنے گھروں میں پتہ کرایا تو 9 گھروں میں کچھ نہیں تھا کھانے کو. صحابہ سے پوچھا بھائی کوئی لے جائے گا میرے مہمان کو گھر؟ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا. میں لے جاؤں گا کیا مطلب؟ آپ لے تو جائیں گے, گھر کس کے ہاتھ میں؟ بیوی کے ہاتھ میں. بیوی کو پتہ ہے کھانا ہے نہیں ہے کیا وہ سب. اب جب گھر لے کر گئے تو اب اسی لجاجت سے بیوی سے بات کی, کیونکہ مدینے کی جو انصار تھے ان کی بیویاں تھوڑی سی ذرا سخت مزاج تھیں, بنی ہوئی نہ ہو تو مسئلہ کھڑا ہو جائے, لیکن وہ بنی ہوئی خواتین تھیں, صحابیات بنی ہوئی خواتین تھیں. کہا کس کو لائے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان لایا ہوں. وہ بنی ہوئی تھیں, اہلن و سہلن. اچھا بھوکا ہے 3 دن سے, کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کھانے کو تو تھوڑا ہے, اتنا ہی ہے کہ بچوں کو کھلا دوں, اتنا ہی ہے کہ بچوں کو کھلا دو. ہم میں سے تو کیا فرمایا کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کو سلا دو, ان کو نہ کھلاؤ, یہ کھانا اس کو دے دو. ہم میں سے کتنے کر سکتے ہیں اس طرح؟ بچے کو بھوکا سلا دیں, روتا پیٹتا, کوئی نہیں بیٹا سو جا, اور کھانا لے جا کے مہمان کے سامنے رکھ دیں. بنی ہوئی عورتیں دیکھو, عورت کیسے کیسے دین کی دعوت مل رہی ہے اس عورت سے. باپ تو کہہ دیتا ہے, اب وہ اس ماں نے کس دل سے بچوں کو بھوکا سلایا ہوگا. سو جاؤ بچوں, سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ. بنی ہوئی عورت, اس امت کی عورت کیسی داعیہ ہے. کہا ٹھیک, بچوں کو سلا دیا. اچھا جب کھانا لے کر آئیں تو صاحب ابن قیس سے نے مشورہ کر رہے ہیں بیوی سے, تمہاری کیا رائے, اگر ہم اس کو کھائیں گے تو یہ بھی ہم بھی کھائیں گے تو وہ بیچارہ کیا کھائے گا. ہاں تو کیا طے ہوا؟ ٹھیک ہے جب کھائیں گے مشل بہانے سے بجھا دیں گے, سارا کھانا اس کے سامنے رکھ دیں گے, یہ کھا لے, اس کے بعد ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ ہم نہیں کھا رہے. اگر اس کو ایسا لگا تو یہ نہ ہو کہ اس بیچارے سے کھایا نہ جائے. بہانے سے مشل بجھائی, سارا کا سارا کھانا لا کے مہمان کے سامنے رکھا. دونوں میاں بیوی ہاتھ ہلاتے رہے ہلاتے رہے. اس نے کھایا, دعائیں دیں اور چلا گیا. صبح کو جب آپ مسجد میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر نظر پڑی. نظر پڑتے ہی آپ مسکرائے اور آپ نے کہا ثابت تیری رات کی مہمانی اللہ کو بہت پسند آئی. یہ اس عورت کی وجہ سے ہے, اس عورت کی وجہ سے. بچے بھی داعی ہیں, ہاں عورت بھی داعیہ ہے. ہاں حکمت بصیرت سے, حکمت بصیرت سے. یہ حکمت بصیرت انشاءاللہ آپ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے اللہ آپ کو سکھائے گا, اللہ آپ کو لسان القوم سکھائے گا. ہاں مہاجروں میں جاؤ تو کیا بات کرنی ہے, پٹھانوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے, پنجابیوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے, بلوچوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے. ہاں اللہ ان لوگوں, سندھیوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے. ہاں ہم پٹھانوں کو کریڈٹ دیتے ہیں بڑی بہت زیادہ مہمان نوازی کا, بہت مہمان نواز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ ایک بات ضرور اس میں ایڈ کروں گا کہ میں نے جو سندھ میں مہمان نوازی دیکھی, غریب غربا میں, انٹیریئر سندھ میں, یقین کرو وہ مہمان نوازی میں نے کہیں نہیں دیکھی. ہاں ایسی مہمان نوازی نہیں دیکھی. وہ واقعی اتنے غریب ہوتے ہیں اپنے منہ کا نوالا نکال کے آپ کو کھلاتے ہیں. ہاں اللہ نے پٹھانوں کے اندر رکھا ہے, مہمان نوازی مشہور ہے ان کی, لیکن واللہ یقین کرو میں تو حیران ہو گیا. ہاں جو غیرت کا معاملہ ہے جو ہم نے بلوچستان میں دیکھا, واہ 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 واہ. ہاں جو ہم نے جو دین پر نہیں آ رہا, وہ ایک طرف جو دین پر آ رہا ہے اس کی دینداری دیکھ کر ہم حیران رہ جاتے تھے. ارے واہ 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 واہ. تو ہم کہتے تھے کتنا بڑا میدان ہے یار, یہاں میں کیوں نہیں جا رہا. 10 دن کی جماعت بنا کر میں اور بھائی سعید صاحب کوئٹہ گئے. پھر اس کے بعد
10 दिन हमने कोयटा में लगाए, फिर हर लाइन का आदमी आके हमसे मिला, हर लाइन का आदमी आके मिला। हाँ? और भाई पंजाब के लोगों, तुम्हारे पास तो रायविंड है, खुशकिस्मत हो तुम लोग। हाँ? तो मेरे अजीज दोस्तों, ये उम्मत सबसे बड़ी बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने बहुत मेहनत करके ये उम्मत बनाई है, बहुत मेहनत से ये उम्मत बनी है, इनके खून और पसीने में तैर के ये उम्मत बनी है। हम एक उम्मत हैं, हम कौम नहीं हैं, हम एक उम्मत हैं। वी आर नॉट अ नेशन, वी आर एन उम्मा, हम उम्मत हैं। हाँ? और मिन हैसुल उम्मा हमारी तारीफ हुई भी है कुरान के अंदर, मिन हैसुल उम्मा। दूसरी कौमों का भी तो जिक्र है। हाँ? थोड़ी देर बैठना, जाना नहीं, अभी बहुत दूर से आया हूं मैं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है? आपको नात भी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। मिन हैसुल उम्मा, आप देखो तो सही, कौम आद के बारे में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, नाफरमान थे, खत्म कर दिए गए। कौम समूद के बारे में देखो, नाफरमान थे, खत्म कर दिए गए। कौम लूत के बारे में बेहया थे, खत्म कर दिए गए। कौम शुएब के बारे में मामलात में बदमामलगी करते थे, खत्म कर दिए गए। जैसे ही आपका जिक्र आया, अल्लाह का लहजा बदल गया। वो सब ऐसे थे, लेकिन तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों या अल्लाह, क्यों? हाँ? हमारी तो नमाज 5 मिनट की है, 10 मिनट की है। हाँ? उनके बनी इसराइल के आबिद 100 साल तक अपनी इबादत गाहों में रहा करते थे, 100 साल लगते थे। हाँ? हम तो सदका एक दूसरे को देते हैं, वो गनीमत का माल पहाड़ पर रखते थे, आग आकर जलाती थी तो कबूल, नहीं तो पड़ा रहता था उधर। हाँ? हम तो 24 घंटे का रोजा रखते थे, हम तो फजर से लेकर मगरिब तक रोजा रखते हैं, वो भी अल्लाह की जात पर एहसान करते हैं। हाँ? उनको 10% ज़कात उन पर लगती थी, हमें 2.5% लगती है। ये क्या ये क्यों भाई? फिर हम इतनी बेहतरीन उम्मत क्यों हो गए? इसलिए कि जो काम अल्लाह ने हमें दिया वो किसी और को नहीं दिया। कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। लहजा ही बदल गया, पूरा लहजा ही बदल गया। वो ऐसे थे, तुम बेहतरीन उम्मत हो। या अल्लाह, क्यों? उखरिजत लिन्नास, क्योंकि हमने तुम्हें सारी इंसानियत के नफ़े के लिए ढाके से, दिल्ली से, कराची से, लाहौर से तुम सबको उठाकर हम किसी को कहीं पेरिस पहुंचाया, किसी को जर्मनी पहुंचाया, किसी को लंदन पहुंचाया, किसी को न्यूयॉर्क पहुंचाया, किसी को अफ्रीका में पहुंचा दिया, किसी को साउथ अमेरिका में पहुंचा दिया, क्योंकि तुमको हमने तुम्हारी अपनी ज़ात के लिए नहीं बनाया। अपनी ज़िंदगी बिगाड़ो ताकि दूसरों की ज़िंदगी बने। हाँ, जो अपनी ज़िंदगी बनाएगा वो दूसरों की ज़िंदगी बिगाड़ेगा, जो अपनी ज़िंदगी में बिगाड़ लाएगा वो दूसरों की ज़िंदगी को बनाएगा। जो अपनी ज़िंदगी में बिगाड़ लाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत से बराह रास्त उसको पालेंगे, चीज़ों के बगैर उसको पालेंगे। उसको माल की ज़रूरत नहीं होगी, उसको चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, उसको असबाब की ज़रूरत नहीं होगी। अल्लाह की कसम, अल्लाह उसको अपनी कुदरत से बराह रास्त पालेंगे। इस तरह पल के देखो तो ज़िंदगी का मज़ा है मेरे दोस्तों, ऐसे पलने में ज़िंदगी का मज़ा है। मारा मारी में क्या? ये तो मारा मारी हमने थोड़ी करनी है, गैरों ने करनी है। ये चीजें उन्होंने बनानी है, वो इन्हीं चीजों के लिए तो पैदा किए गए हैं, हम थोड़ी पैदा किए गए इन चीजों के लिए। हाँ, ये बातें आज ऐसी अजीब लगती हैं, अजीब नहीं है। अल्लाह की कसम, यकीन सिर्फ कमजोर है, यकीन का बिगाड़ है और कुछ नहीं, सिर्फ यकीन का बिगाड़ है। ये बातें हक और सच हैं। आपने नहीं सुना ये बात? जैसा अल्लाह पाक फरमाने, जैसा मेरा बंदा मुझसे गुमान करेगा मैं वैसा ही हो जाऊंगा। नहीं सुनी आपने ये बात? फिर क्यों नहीं मान रहा दिल? फिर क्यों नहीं मान रहा दिल? क्यों इस बात को बोल नहीं रहा? उस मजलिस में जाके बैठ ही नहीं रहा जहां ये बात बोली जा रही है। ना खुद बोल रहा हूं, ना उस मजलिस में जाकर बैठ रहा हूं। मैं तो सुबह को दुकान में घुसता हूं और दुकान का कैदी बनता हूं शाम तक के लिए। दुकान का कैदी शाम तक के लिए। वो बुत परस्त तो बुत के आगे सर झुका रहा है, मैं इन 3 दीवारों के आगे सर झुका रहा हूं। पूरा टाइम मेरा इसमें लग जाता है। फिर क्यों रोते हो यार जब दुआ कबूल नहीं होती? फिर क्यों रोते हो? अल्लाह की जात का इस्तेजार इतनी देर तक कैसे हो सकता है दुकान के अंदर? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। 9 घंटे दुकान में बैठकर अल्लाह की जात का इस्तेजार कैसे हो सकता है? मुझे बताओ।
کیسے ہو سکتا ہے اس دور میں یار؟ ہو ہی نہیں سکتا. اگر مسجد والے نہیں بنو گے تو اللہ کی ذات کا استحضار ہو نہیں سکتا. ایک نماز جماعت سے پڑھی، دوسری نماز جماعت سے نہیں پڑھی، یقین مانو اپنے دل کی کیفیت کو بدلتا ہوا محسوس کرتا ہوں. ایمان کی سطح نیچے آ جاتی ہے ایک دم سے. تو جو سارا دن مسجد میں نہیں جا رہا اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کو صرف ایک ظلم ہے اس بات کا کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں. اس کو دھوکا ہے میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں. سوچو جو ہفتے میں ایک دفعہ جاتا ہے وہ بھی 5 منٹ کے لیے 2 رکعت پڑھی اور باہر نکل آتا ہے، وہ کیا اللہ کے حکم پر چلے گا؟ اور سوچو جو مسجد جاتا ہی نہیں وہ کیا اللہ کے حکم پر چلے گا؟ چل ہی نہیں سکتا میرے دوستو. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان والے ہونے کی ضمانت دو. اس کے، یہ اس نمازی کے نہیں جو یہاں اس نے ادھر نماز پڑھی ادھر چلا گیا پھر وہاں یہ کر دیا وہاں یہ بول، نہیں، جو مسجد جس کو باقاعدگی سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو یہ مسجد جا رہا ہے، یہ بنے گا. چاہے یہ کتنا ہی بڑا شرابی، جواری، بے حیا، جو کچھ بھی ہے یہ بن جائے گا. کیوں؟ یہ مسجد جا رہا ہے. تو میرے دوستو ایسے تو پھر بات نہیں بنے گی. پھر روتے کیوں؟ میرا یہ کام نہیں ہو رہا، میرے وہ کام نہیں ہو رہے. پھر روتے کیوں ہو؟ جب ایک آدمی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو پھر ذلت اس کا مقدر بنا دی جاتی ہے.